نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میں سادات کرام اور علماء کرام کے بیچ میں مختصر سی گفتگو کرنا اپنے لیے قابل سعادت سمجھتا ہوں۔ سادات کرام اور علماء کرام کے آگے ہاتھ جوڑ کر میں صرف ایک ہی بات عرض کروں گا۔ حدیث مبارک ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، مشہور حدیث پاک۔ آج چونکہ یہ حضور رفیق ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی سالانہ مرکزی محفل پاک ہے، تو عرس کے اوپر میں ایک حدیث پاک کا جملہ عرض کروں گا جو میں نے آج بھی پڑھا اور پڑھتے آ رہے ہیں۔ مشہور حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک سے مروی، صحیح بخاری شریف کے اندر دیگر احادیث کتب میں بھی موجود ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے اور اس کو قبر میں جب دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو جب دفن کر کے واپس جانے لگتے ہیں تو مردہ اپنے رفقا جو اس کو دفن کر کے قبر میں جا رہے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز کو سنتا ہے۔ اور یہ صرف کسی بندہ مومن کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بندہ بھی قبر میں دفن کیا جاتا ہے وہ واپس جانے والوں کی قدموں کی آہٹ کی آواز کو سنتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ حضرات محترم، کافر بھی سنتا ہے۔ جب ابو جہل کو بدر کے کنویں میں ڈالا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطاب فرمایا تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ سن رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ سن رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، مختصر یہ حدیث پاک ہے۔ قبر میں مردے سے سوال و جواب ہوں گے، سوالات ہوں گے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ تیسرا سوال جب ہوگا کہ تیرا نبی کون ہے، اور اس وقت جب یہ سوال کیا جائے گا پھر اس کے فوراً بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری قبر کے اندر ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قبر میں تشریف لائیں گے تو فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس سونے چہرے والی شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ کیونکہ یہ مضارع کا قاعدہ ہے کہ جب مضارع کے اوپر کانا یکونو کی گردان آ جائے تو استمرار کا معنی دیتی ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب کیا کہتا ہے، یہ پوچھا جائے گا کہ تو دنیا میں اس ہستی، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ حضرات محترم توجہ کرنا، جب اس سے یہ پوچھا جائے گا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوگی، ہر بندے مومن ہو یا منافق ہو، جب قبر کے اندر میرے آقا کی تشریف آوری ہوگی اور اگر وہ پکا مومن ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری جب ہوگی، قبر میرے آقا کی نورانی خوشبو سے مہک جائے گی، اور جو بندہ مومن ہوگا میرے آقا علیہ السلام کی خوشبو سونگھ کر وہ تو دیکھتے ہی کہے گا، ھذا محمد الرسول اللہ، یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے مولا ہیں، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور جب کسی ولی کامل کی قبر میں مجھے بتائیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے ہوں گے تو پھر میرے علی شاہ نے یہی کہا ہوگا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ اور دیکھتے ہی میرے آقا کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا، کتے میرے علی
سنا مشتاق کیاں کتے جالڑیاں، اور خدا کی قسم جب کوٹ مٹھن کے تاجدار کی قبر میں میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی ہوگی، اور میرا ایمان ہے کہ جب حضور رفیق ملت کی قبر میں میرے آقا تشریف لائے ہوں گے تو انہوں نے بھی یہی کہا ہوگا جو پیر میرے علی شاہ نے کہا، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہوگا جو خواجہ غلام فرید نے کہا، میرے آقا کو دیکھ کر کہا ہوگا میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، ایمان بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو، جے یار فرید قبول کرے دلدار بھی تو، سلطان بھی تو۔